السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ ہم رجب المرجب میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کون سی دعا پڑھتے تھے، اور رجب المرجب میں پہلے دن کا روزہ رکھنا، دوسرے دن کا روزہ رکھنا، تیسرے دن کا روزہ رکھنا اور پورے ماہ کا روزہ رکھنے کی کیا فضیلت ہے، یہ سنیں گے۔ اور بڑا ہی اہم ٹاپک ہے آج۔ ایک شخص نے 99 قتل کیے تو اس نے توبہ کی تو پھر کیا ہوا، یہ آج انشاءاللہ ہم سنیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رجب المرجب میں یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اے اللہ ہمیں رجب میں، شعبان میں برکت دے اور ہمیں رمضان تک پہنچا۔ علماء کو یہ سنتے ہوئے دیکھا ہے، سنا ہے کہ اس کے ساتھ وہ یوں بھی مانگا کرتے ہیں دعا، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان بصحت وعافیہ۔ اس کا بھی اضافہ کرتے ہیں۔ اس کا ترجمہ پھر یوں ہوگا کہ اللہ ہمیں رجب اور شعبان میں برکت دے اور صحت و عافیت کے ساتھ ہمیں رمضان تک پہنچا۔ تو اللہ کریم سے دعا ہے اللہ ہمیں عافیت کے ساتھ، صحت و سلامتی کے ساتھ رجب المرجب تک پہنچائے، شعبان میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رمضان میں عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث پاک کا مضمون ہے، جس کو جامع الصغیر للسیوطی میں یہ موجود ہے حدیث پاک۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رجب المرجب کے پہلے دن کا روزہ 3 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، دوسرے دن کا روزہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، اور تیسرے دن کا روزہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، اور پھر ہر دن کا روزہ 1 ماہ یعنی 1 مہینے کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ تو کوشش کریں کہ یہ نفلی روزے ہیں، ہماری پریکٹس بھی ہوگی، رجب میں روزے رکھیں کچھ، پھر کچھ روزے شعبان میں رکھیں، تو انشاءاللہ رمضان کے روزے رکھنا ہمارے لیے آسان ہو جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بخاری کی حدیث پاک ہے، بشروا ولا تنفروا، یعنی خوشخبری سناؤ، لوگوں کو نفرت نہ دلاؤ۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آمنہ کے لال جناب خاتم النبیین رحمۃ للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ طویل حدیث پاک کا میں انشاءاللہ مضمون عرض کرتا ہوں۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے 99 قتل کیے۔ جب 99 قتل کیے تو اس کو احساس ہوا کہ توبہ کرنی چاہیے مجھے، تو ایک شخص کے پاس گیا اور پوچھا کہ کسی عالم کا بتاؤ، میں نے 99 قتل کیے ہیں، کوئی میری صورت بنتی ہے توبہ کی؟ جب وہ اس عالم کے پاس گیا، وہ عالم جو تھا وہ راہب تھا، اس نے کہا کہ تمہاری توبہ نہیں بنتی۔ تو اس گناہ گار قاتل شخص نے جس نے 99 قتل کیے تھے، اس کا بھی قتل کر دیا، یعنی 100 قتل کر دیے۔ پھر لوگوں سے پوچھا کہ اس وقت کا سب سے بڑا عالم کون ہے؟ لوگوں نے عالم کا بتایا کہ اس عالم کے پاس چلے جاؤ، وہ آپ کو رہنمائی دے گا، گائیڈ لائن دے گا۔ جب یہ 100 قتل کرنے والا شخص بڑے عالم صاحب کے پاس گیا تو اس عالم نے کہا ہاں تمہاری توبہ کی صورت بنتی ہے، تم توبہ کرو تو انشاءاللہ اللہ معاف کرے گا۔ اور اس عالم صاحب نے بتایا کہ فلاں فلاں بستی میں، فلاں فلاں ایریے میں، علاقے میں چلے جاؤ، وہاں اللہ کے نیک بندے ہیں، ان کے ساتھ وقت گزارو، ان کی صحبت میں بیٹھو، اللہ کی عبادت کرو، تو انشاءاللہ اللہ تمہیں معاف فرما دے گا۔ اب یہ شخص توبہ کے ارادے سے، ندامت کے ارادے سے یہ نیکوں کی بستی کی طرف جا رہا تھا۔ یہ پہنچنے ہی والا تھا ان لوگوں کے قریب، اللہ کے مقرب بندوں کے قریب، اللہ کے اولیاء کے قریب، تو اس کی نزع کا وقت آیا اور اس کا انتقال ہو گیا۔ تو رحمت کے اور عذاب کے فرشتے اس کے پاس آئے، دونوں لڑنے لگے کہ یہ میرے ساتھ جائے گا، ایک کہنے لگا یہ میرے ساتھ جائے گا، رحمت کا فرشتہ کہہ رہا تھا میرے ساتھ جائے گا، اور عذاب دینے والا جو فرشتہ ہے وہ کہتا ہے میرے ساتھ جائے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ثالث مقرر کیا، تیسرے فرشتے کو بھیجا، اس نے فیصلہ کیا کہ یہ اس کو دیکھو کہ یہ زمین کو تولو، زمین کی میجرمنٹ کرو اور دیکھو یہ کس بستی کے زیادہ قریب ہے، جہاں سے چلا تھا اس بستی کے زیادہ قریب ہے، یعنی جہاں اس نے قتل کیے تھے، گناہ کیے تھے، وہاں زیادہ قریب ہے، یا اللہ کے نیک بندوں کی بستی کے علاقے کے زیادہ قریب ہے۔ جب میجرمنٹ کی گئی، زمین کو تولا گیا، اللہ کی رحمت سے یہ اللہ کے نیک بندوں کی بستی کے قریب تھا، تو اللہ کی رحمت سے یہ اس کو رحمت کے فرشتے اپنے ساتھ لے گئے۔ تو اس میں ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ لوگوں کو ڈرایا نہ جائے۔ اللہ جہاں قہار و جبار بھی ہے تو اللہ کریم بھی ہے، اللہ رحمان بھی ہے، اللہ رحیم بھی ہے۔ اللہ کے بندوں کو دین کے قریب لانا ہے تو آپ نے اللہ کی خوشخبری والے معاملات سنانے ہیں۔ قربان جائے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان کے بارے میں نے پڑھا کہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر آسمان سے یہ ندا آئے
کہ ایک بندہ ہے جو جنت میں جائے گا تو مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے ابو بکر جنت میں جائے گا. اور دوسرا آپ پس منظر دیکھیں، دوسرے اس کا یعنی برعکس دیکھیں، فرماتے ہیں کہ اگر آسمان سے ندا ہو اور پکارا جائے کہ ایک بندہ ہے جو جہنم میں جائے گا، دوزخ میں جائے گا، تو مجھے اللہ سے خوف ہے کہ وہ ابو بکر ہوگا. یعنی امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑا پیارا ہمیں نقطہ ہمیں دے دیا ہے انسان کو زندگی گزارنے کا. وہ فرماتے ہیں کہ خوف و رجا، یعنی اللہ کا خوف اور اللہ کی رحمت کے درمیان میں بندے کو رہنا چاہیے. ایسا بھی نہ ہو کہ بندہ خوف میں اتنا ڈوب جائے کہ وہ دیگر معاملات ہی نہ کر پائے، ایسا بھی نہ ہو کہ اللہ کی رحمت سے اتنا وہ بے باک ہو جائے کہ اللہ کی عبادت ہی نہ کرے. دونوں کے درمیان میں ہمیں رہنا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بزرگوں کا یہ ملتا ہے کہ جب وہ گھر سے نکلتے تھے تو لوگوں کو دیکھ کے کہتے تھے یہ مجھ سے اچھا ہے، میں سب سے برا ہوں. اگر کسی چھوٹے عمر بچے کو دیکھتے، ان کی عمر زیادہ ہوتی اور اس سے اپنے سے چھوٹے عمر لڑکے کو یا بچے کو دیکھتے تو کہتے اس کے گناہ مجھ سے کم ہیں، میرے گناہ زیادہ ہیں. اگر اپنے سے بڑے کو دیکھتے تو ان کا طرز عمل یہ ہوا کرتا تھا کہ اس کی نیکیاں مجھ سے زیادہ ہیں، میں اس سے نیکیوں میں پیچھے ہوں. اور کوشش کریں، ضروری نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث پاک میں ہے کہ میری شفاعت میری امت کے کبائر کے لیے، یعنی میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم قیامت کے روز جنہوں نے کبیرہ گناہ کیے ہوں گے، بڑے گناہ کیے ہوں گے، ان کی شفاعت فرمائیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم کبیرہ گناہ کے مرتکب ہو جائیں. ہمیں چاہیے کہ نیکی کے راستے پہ چلے، گناہوں سے بچے. اور مثال کے طور پہ اگر کوئی امامہ پہنتا ہے، ویل ڈریس ہے، جبہ پہنتا ہے، شلوار قمیص پہنتا ہے، داڑھی ہے اس کی، تو وہ ہرگز پینٹ شرٹ پہننے والے کو، کلین شیو کو حقیر نہ سمجھے. یہ تکبر کی علامت ہے. یہ تو اللہ دیکھے جسے جیسے نواز دے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے پر قادر ہے. ایک واقعہ پھر انشاءاللہ ویڈیو کو اختتام کی طرف لے کے جائیں گے. ایک بزرگ تھے، اللہ کا اتنا ان کو قرب ملا، ان کی شان یہ تھی جہاں وہ چلتے اللہ ان کے سر پر بادل کا سایہ کرتا تھا. بہت نیک. اسی دور میں ایک گناہ گار بندہ تھا. جب اس بزرگ کو دیکھا، اس کے اندر ایک تمنا ہوئی کہ یار اللہ کا نیک بندہ ہے، اس کی صحبت میں بیٹھوں گا تو انشاءاللہ اللہ کا کرم مجھ پہ بھی ہو جائے گا. کیوں ہو جائے گا؟ کیونکہ علماء فرماتے ہیں الصحبۃ مؤثرہ، صحبت جو ہے اثر رکھتی ہے. اب یہ گناہ گار شخص ان بزرگ کے پاس چلا گیا جن پر اللہ کا سایہ تھا، یعنی اللہ کے سایہ سے مراد بادل سایہ کرتا تھا. اب جب ان کے پاس جا کے بیٹھا تو وہ نیک بزرگ جو تھے اس کو دیکھ کر کہا کہ تو میرے ساتھ کیوں بیٹھ گیا، جا یہاں سے چلے جا، تو بڑا گناہ گار ہے، تیری نحوست سے میں بھی گناہ گار نہ ہو جاؤں. تو یہ دھتکارا اس کو. جب اس کو دھتکارا، جب وہ گناہ گار بندہ اس محفل سے اٹھا تو لوگوں کی آنکھوں نے یہ منظر بھی دیکھا کہ وہ سایہ جو نیک بندے میں کر رہا تھا، بادل کا ٹکڑا، وہی سایہ اس گناہ گار بندے میں بھی ہونے لگا. تو کسی کو بھی حقیر نہ سمجھے اور توبہ کرنے میں دیر نہ کرے. توبہ کے علماء نے 3 ارکان بتائے کہ جو آپ نے گناہ کیا ہے وہ اس کی برائی آپ دل میں جانیں اور ندامت ہو اور یہ گناہ دوبارہ نہ کرنے کا پکا ارادہ ہو. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. مجھے سچی توبہ کی توفیق دے دے پے تاجدار حرم یا الہی. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کثرت سے استغفار کریں، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کریں، درود پاک کی کثرت کریں. آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بخشائے ہوئے ہیں. یہ جس پہ نگاہ کرم فرماتے وہ بھی بخشا جائے گا. لیکن نبی پاک آمنہ کے لال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ معمول تھا، دن میں ایک روایت کے مطابق 70 مرتبہ استغفر اللہ، یہ استغفر اللہ یہ 70 مرتبہ، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ 100 مرتبہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم استغفار کرتے تھے. استغفار کی تو بڑی برکت ہے. اللہ پاک ہمیں زیادہ سے زیادہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ یار ہمارے معاملات بگڑتے جا رہے ہیں، رزق کی تنگی ہمارے پاس ہے، بے برکتی ہمارے پاس ہے، والدین کی نافرمانی ہم کر رہے ہیں، حقوق العباد میں ہم ڈنڈی مار رہے ہیں، حقوق اللہ میں ہم ڈنڈی مار رہے ہیں. اب الحمدللہ رجب المرجب یہ اللہ کا مہینہ ہے، اس میں ریاضت کریں، نمازیں پڑھیں، نوافل پڑھیں. شعبان نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مہینہ ہے، اس میں کثرت درود کریں عبادت کے ساتھ ساتھ. اور رمضان جو ہے یہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کا مہینہ ہے، تو اس میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں، استغفار کریں، ذکر و اذکار کریں.
اور علوم سیکھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں علم نافع عطا فرمائے اور دونوں جہاں کی بھلائیاں عطا فرمائے.